قاف والقرآن المجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سورۃ قاف کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وعید کا دن ہوگا، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں ہر شخص اس طرح سے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا. یعنی سائق وہ فرشتہ جو اس کو ہانک کر محشر کے میدان میں لے کے آئے گا، اور شہید جو اس کے اعمال پر گواہی دینے کے لیے آئے گا. لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے یعنی کہا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا، اس دن سے تو غفلت میں تھا. فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے تجھ پر سے پردہ ہٹا دیا ہے. فبصرک اليوم حدید، تیری نگاہ آج بہت تیز ہے. پچھلی آیات میں تخلیق انسان میں اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ پاک کا وسیع علم اور اللہ کا قرب، اسی طرح فرشتوں کا انسان کے اعمال کا لکھنا، اور پھر موت کی حقیقت جو ہر انسان پہ آئے گی، سکرات الموت کے بارے میں آپ نے پچھلے دروس میں سماعت فرمایا تھا. اب ظاہر ہے جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد برزخ کی زندگی ہے، اور مرنے کے ساتھ انسان کا اعمال نامہ جو ہے وہ لپیٹ دیا جاتا ہے. جو اس نے دنیا میں کیا ہوتا ہے اب آخرت میں وہ سامنے آئے گا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا میں جو بھی بیج ڈالو گے آخرت میں اسی طرح کا پھل ملے گا. تو پھر انسان جو اعمال کر کے اس دنیا سے گیا ہے، اب قیامت کے دن اب اس نے اٹھنا ہے. اب ظاہر ہے قبر میں تو اس نے اعمال نہیں کرنے، نہ اس نے نیکیاں کرنی ہیں نہ برائیاں کرنی ہیں. تو وہ ایک آڑ ہے، برزخ ہے، ایک پردہ ہے جو قیامت کے دن تک رہے گا. لیکن برزخی زندگی یہ بھی حقیقت ہے، وہاں اس کو نعمتوں کا اور ثواب کا پہنچنا یہ بھی برحق ہے، اور عذاب کا پہنچنا یہ بھی برحق ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک جو ہے ان کے آگے یہ برزخ ہے. اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا. اس قیامت کے دن سے پہلے کیسے احوال ہوں گے کہ انسان بھی سب ختم ہو جائیں گے اور کائنات بھی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی جب انسان مر گیا وہ تو چلا گیا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا گویا کہ اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. اب اس کے بعد
جو زندہ ہیں، کائنات زندہ ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جتنے جاندار ہیں، جتنے حیوانات ہیں، جتنے انسان ہیں، جو بھی اس دنیا میں ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے اور ہر ایک نے اس دنیا سے آگے جانا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وعید کا دن ہوگا۔ سور کس کو کہتے ہیں، کتنی دفعہ پھونکا جائے گا اور کس طرح سے یہ پھونکا جائے گا اور اس کو لوگ کس طرح جو ہے وہ سنیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ دیکھیں سور جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے یہ ایک قرن ہے، یعنی سینگ کے جیسی شکل ہوتی ہے اس طرح جو ہے وہ سور کی شکل ہے۔ گائے کا سینگ، بھینس کا سینگ آپ دیکھیں آگے سے جو ہے وہ باریک ہوتا ہے اور جہاں جڑ لگتی ہے وہاں سے موٹا ہوتا ہے، تو اس صورت کا جو ہے وہ سور ہے۔ اور وہ اسرافیل نے اپنے منہ میں لیا ہوا ہے۔ سور کون سا فرشتہ پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور سور انہوں نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس سور کی جو گولائی ہے، جہاں اسرافیل کا منہ ہے، جو گولائی ہے وہ کتنی ہے؟ وہ اس کا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے، اس سور کی اتنی گولائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب سور اتنا بنایا اور وہ اسرافیل کے منہ میں ہے، تو اسرافیل کے منہ کی گولائی گویا کہ اتنی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ، تو جس کے منہ کی گولائی اتنی ہو تو وہ اسرافیل اپنے وجود میں خود کتنا بڑا ہوگا، اور اس اسرافیل کو بنانے والے اللہ خود کتنے بڑے ہوں گے۔ ایسے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑے ہیں۔ تو یہ سور جو ہے اسرافیل کے منہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور جو ہے اسرافیل نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور اس نے اپنی گردن جھکائی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب اللہ حکم دیں اور میں سور پھونک دوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس دنیا کے اوپر میں کس طرح سے اطمینان کر لوں؟ یعنی فرشتہ جو ہے اسرافیل سور منہ میں رکھ کے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، جیسے حکم ہوگا وہ پھونک دے گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، لمبی حدیث ہے، خلاصے کے طور پر اور مفہوم کے طور پر میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک اس دنیا میں باقی رہیں گے، یعنی دجال کے قتل کے بعد 7 سال آپ باقی رہیں گے، اور مجموعی طور پر آپ کی عمر مبارک جب نازل ہوں گے تو 45 سال آپ کی عمر ہوگی۔ اس میں آپ شادیاں بھی کریں گے اور پھر آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جو ہے آپ کی وفات ہوگی، وہاں ہی روضہ مبارک میں آپ دفن بھی ہوں گے۔ تو دجال کو قتل کرنے کے بعد 7 سال جو ہے آپ زندہ رہیں گے۔ پھر جتنے اہل ایمان ہیں وہ سب مر جائیں گے، ان پر بھی موت آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور وہ ٹھنڈی ہوا ہر مومن کو پہنچے گی، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ غار میں ہو، چاہے وہ پہاڑ میں ہو، تو ہر مومن کو وہ ہوا لگے گی۔ اس ہوا سے ہر انسان جو ہے، ہر مومن، ہر مسلمان جس کے اندر خیر ہے، کلمہ ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں مر جائیں گے، اور ان کے بعد اس دنیا کے اندر صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو کافر ہوں گے اور جو شریر ہوں گے، حتیٰ کہ وہ ایسے ہوں گے کہ پرندوں کی طرح وہ تیز ہوں گے اور درندوں کی طرح جو ہے وہ سخت ہوں گے، اس حالت میں کہ وہ نہ تو اچھائی کو کوئی اچھائی سمجھیں گے اور نہ ہی وہ برائی کو کوئی برائی سمجھیں گے۔ اسی حالت میں یعنی ایسے بے حیا اور بے شرم ہو جائیں گے کہ ان کو بے حیائی معلوم ہی نہیں ہوگی۔ اسی اثناء میں شیطان جو ہے وہ ایک انسانی شکل میں آئے گا اور انہیں کہے گا کہ تمہیں شرم و حیا نہیں آتی،
تم کن کن کاموں میں مشغول ہو، یعنی یہ تلبیس دے گا انہیں، تو یہ وہ کہیں گے کہ بتاؤ ہم کیا کریں۔ شیطان کہے گا تم ایسے ایسے یعنی بے شرمی کے کام کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تو وہ خود ابلیس کو کہیں گے کہ تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو شیطان یہ کہے گا کہ تم بتوں کو پوجو، بت پرستی کرو۔ ان کو وہ بتوں کے اوپر لگا دے گا اور وہ بتوں کو پوجنے میں مشغول ہوں گے۔ تو انہی اشرار اور شریر لوگوں کے اوپر قیامت آئے گی۔ کس طرح سے آئے گی کہ حدیث پاک میں آتا ہے، کوئی یعنی سب سے پہلے اس سور کی آواز کو وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹ کے لیے حوض کو درست کر رہا ہوگا، یعنی حوض پہ بیٹھا ہے، اس کو لیپ کر رہا ہے، درست کر رہا ہے اپنے اونٹ کے لیے، اور اسی اثنا میں جو ہے سور پھونک دیا جائے گا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں ہوں گے، کوئی جو ہے اونٹنی کا دودھ نکال کر جا رہا ہوگا، کسی نے لقمہ جو ہے وہ منہ میں رکھا ہوگا اور ابھی تک اندر نہیں کر سکے گا، اسی اثنا میں جو ہے وہ سور پھونک دیا جائے گا۔ اور کوئی جو ہے وہ تجارت میں ہوں گے، کپڑے کو پھیلائے ہوئے ہوں گے اور آپس میں سودا ہو رہا ہوگا، ابھی خرید و فروخت مکمل نہیں ہوگی کہ اسی اثنا میں سور پھونک دیا جائے گا، اور جو اس سور کی آواز کو سنے گا اس کی گردن ایک طرف لڑک جائے گی، یعنی ایسے، اور ایک طرف سے اٹھ جائے گی اور پھر اس کو موت آ جائے گی۔ اس طرح سارے کے سارے انسان جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وقت آئے گا کہ اس زمین کو ختم ہونا ہے، آسمان کو ختم ہونا ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو خوب کوٹا جائے گا، جب زمین کو خوب ہلایا جائے گا، تو یہ پہلی حالت ہوگی کہ زمین کو خوب ہلایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد پہاڑوں کی کیا کیفیت ہوگی کہ یہ جو پہاڑ ہیں مضبوط ہیں، جس کو اللہ نے مضبوط کیل اور میخیں بنایا اور ان کو زمین میں گاڑ دیا اور زمین کے اوپر انہیں رکھ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے، اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی کہ یہ پہاڑ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، کہ یہ پہاڑ جو ہے دھنکی ہوئی روئی کی طرح جو ہے وہ اوپر کو اٹھ جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اوپر سے آسمان ٹوٹے گا۔ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، آسمان جو ہے وہ تانبے کی طرح پگھل کے نیچے آئے گا، پہاڑ جو ہے دھنکی ہوئی روئی کی طرح اوپر جائیں گے، اس کے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ ٹیلے بنیں گے اور بڑے بڑے جو ہے ان کے ایک جو ہے پہاڑوں کے ٹیلے بن کے یہ اڑیں گے۔ یہ پہلی حالت ہوگی۔ اس کے بعد دوسری حالت ان کی یہ ہوگی کہ ان کو پھر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر تیسری حالت ان کی یہ ہوگی کہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد جو ہے یہ اسی طرح زمین پر بکھر جائیں گے۔ اور پھر چوتھی حالت یہ ہوگی فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان ذرات کو اللہ بکھیر دیں گے۔ اور پھر پانچویں حالت یہ ہوگی وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ پہاڑ جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہوں گے جیسے بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی ذرات بنیں گے، ذرات بن کر پھر اللہ انہیں پھیلا دیں گے اور پھر یہ اس طرح سے اڑیں گے اور چلیں گے اس کے ذرات جس طرح اوپر بادل ہوتے ہیں آسمان کے نیچے فضا میں۔ انسان جب اوپر دیکھتا ہے تو بادل چل رہے ہوں، یعنی جب فضا اس طرح سے بھری ہوئی ہو کہ اوپر کی حالت نظر نہ آتی ہو، آسمان نہ دکھتا ہو، تو پھر انسان بادلوں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کھڑے ہیں، حالانکہ وہ بادل چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی طرح پہاڑوں کے ذرات یہ فضا میں اس طرح سے بکھر جائیں گے کہ تم انہیں یہ سمجھو گے کہ یہ جو ہے یہ کھڑے ہیں حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے۔ یعنی جب انسان دیکھنے والا دیکھے اس وقت تو کوئی نہیں ہوگا، جب دیکھنے والا اگر اس کو دیکھے تو ایسے سمجھے جیسے یہ کھڑے ہیں۔ تو یہ پہاڑوں کی حالت ہوگی۔ آسمان جو ہے اوپر سے تانبے کی طرح پگھلتے ہوئے نیچے آ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے گا اور یہ دروازے ہو جائیں گے۔ پھر فرشتے کہاں جائیں گے؟ جو آسمانوں میں ہیں۔ اب آسمان ختم ہو گئے،
فرشتے کدھر جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں والملک علی ارجائها، فرشتے جو ہے آسمان کے کناروں کی طرف چلے جائیں گے، آسمان ٹوٹ کے نیچے آئے گا اور زمین جو ہے یہ پھٹ جائے گی اور پھر یہ آپس میں ملیں گے۔ اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے گر پڑیں گے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ جو ہیں یہ چلائے جائیں گے۔ یہ سارا نقشہ قیامت کا اور یہ منظر جو ہے اللہ پاک نے سورۃ تکویر میں، سورۃ انفطار میں، سورۃ الانشقاق میں کھینچا ہے۔ تو آسمان نیچے آئے گا اور جتنے سمندر ہیں، جتنے پانیوں کے یہ سمندر ہمیں نظر آتے ہیں ساری دنیا میں، ان سب میں آگ بھڑک جائے گی اور پھر ان سب کو جہنم میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو سب جو ہے یہ پہلے تو فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ کہ گھبرا جائیں گے، پھر اس گھبراہٹ کے ساتھ وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ باقی بچے گا۔ اب ساری کائنات جب ختم ہو گئی، فرشتوں کو بھی موت آ گئی، فرشتوں کو بھی اللہ نے مار دیا، آسمان ختم، زمین ختم، پہاڑ ختم اور پھر فرشتے بھی ختم۔ الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا کون باقی ہوگا؟ ان میں جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور حاملین عرش، یہ فرشتے جو ہیں یہ باقی ہوں گے اور اس وقت پھر اللہ ان کو بھی موت دے دیں گے۔ اللہ پاک جو ہے حاملین عرش کو بھی موت دے دیں گے، جبریل کو بھی موت دے دیں گے، میکائیل کو بھی، اسرافیل کو بھی، اور آخر میں عزرائیل۔ اللہ پوچھیں گے ہاں اب کون رہتا ہے؟ عزرائیل کہے گا کہ اللہ آپ کی ذات جس کو کوئی فنا نہیں اور میں جس کو فنا ہے اور میں مرنے والا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے عزرائیل اب تو بھی مر جا، عزرائیل کو بھی موت آ جائے گی۔ اس وقت اللہ پاک ساری جو کائنات ہے والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینی، زمین کو اللہ اپنے بائیں مٹھی میں لیں گے، آسمان کو اللہ جو ہے وہ ساتوں آسمانوں کو اللہ جو ہے وہ لپیٹ لیں گے اپنی مٹھی میں۔ یعنی اللہ کی مٹھی ایسی تو نہیں جیسی ہماری ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ یعنی جیسے اللہ کی شایان شان جو ہے یہ آیات ایسی ہیں کہ یعنی جیسے اللہ کی شان ہے اسی طرح جو ہے اللہ کی مٹھی ہے، اور اللہ اسی طرح اسے اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لیں گے، کیونکہ اللہ پاک جسم سے پاک ہیں، جہت سے پاک ہیں، اللہ پاک جو ہے کسی مکان میں نہیں آتے۔ تو یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کا علم اتنا زیادہ اور اللہ کی قدرت اتنی زیادہ، یوں سمجھ لو کہ سارے کے سارے آسمان ایک مٹھی میں اور زمینیں ایک مٹھی میں، پھر اللہ انہیں جھنجھوڑیں گے اور جھنجھوڑ کر یہ کہیں گے این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے بادشاہ؟ اور فرمائیں گے کہاں ہے متکبر جو دنیا میں بڑا بڑا تکبر اور غرور کرتے تھے؟ کہاں ہیں جبر کرنے والے اور سختی کرنے والے؟ اور جواب دینے والا اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ یہ پہلے سور کے وقت کی کیفیت ہوگی اور پھر اس کے بعد اللہ پاک جو ہے دوبارہ اسرافیل کو زندہ فرمائیں گے اور پھر اسرافیل دوبارہ سور پھونکے گا۔ ان دونوں سوروں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ ان 40 سال کے اندر آسمان سے بارش برسے گی، شبنم کی طرح جو ہے وہ بارش برسے گی۔ اللہ پاک جو ہے انسان جتنے ہوں گے ان سب کے جسموں کے ذرات کو جمع کر کے اللہ پاک جو ہے انہیں اپنی قبروں کے اندر جو ہے وہ دوبارہ جمع کریں گے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں یعنی اللہ کی قدرت اللہ کس طرح سے جمع فرمائیں گے۔ حضرت اکرمہ جو مفسر قرآن ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص جو ہے، غور فرماؤ، سمندر کے اندر جو لوگ ڈوب جاتے ہیں اور سمندر میں ڈوبنے کے بعد مچھلیاں ان کے گوشت کو کھا جاتی ہیں اور ہڈیاں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں، اور ہڈیاں پھر سمندر جو ہے ان ہڈیوں کو باہر پھینکتا ہے اور وہ ہڈیاں اس طرح پگھل جاتی ہیں۔ اونٹ جو ہے وہاں سے گزرتا ہے، وہ ان ہڈیوں کو چبا لیتا ہے، وہ ہڈیاں مینگنی بن کر اونٹ میں سے نکلتی ہیں، وہ مینگنی مٹی کے اندر مل کر
اور مٹی کے اندر مل کر مٹی ہونے کے بعد جب ہوا چلتی ہے تو اس کو اٹھا کر ذرات کو بکھیر دیتی ہے. اللہ پاک یعنی قیامت کے دن حضرت اکرمہ فرماتے ہیں اللہ پاک جو ہے اس کے ان ذرات کو جو مینگنیوں میں آ کر بھی بکھر گئے، جو مچھلیوں کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ ان ذرات کو بھی جمع فرمائیں گے اور جمع فرما کر ہر انسان اپنی قبر میں ہوگا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اللہ نے فرمایا اسی سورۃ قاف کے آگے آ رہا ہے کہ یہ وہ برحق آواز جو ہے اس کو وہ سارے کے سارے سنیں گے. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، یعنی ایسے سنیں گے گویا کہ ان کو بڑے قریب سے کوئی آواز دے رہا ہوگا. اسرافیل ہوں گے صخرہ بیت المقدس میں، وہاں سے یہ دوبارہ سور پھونکیں گے اور کہا جائے گا کہ ایک گلی سڑی ہڈیوں اور بکھری ہوئی کھالوں اور ریزہ ریزہ ہونے والے بالوں، تمہیں تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے کہ سارے کے سارے کھڑے ہو جاؤ. ہر انسان اس کو اپنے کان سے سنے گا اور پھر سننے کے بعد قبر پھٹے گی اور قبر پھٹ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر، ہر انسان اپنی قبر سے باہر نکل کے آئے گا. اللہ فرماتے ہیں یہ جمع کرنا ہمارے اوپر بہت آسان ہے، دوبارہ اٹھانا ہمارے اوپر بڑا آسان ہے. تو اللہ پاک جو ہے وہ انسان کو دوبارہ یہ اسی طرح وجود دے کر پھر اللہ اسے کھڑا فرمائیں گے اور پھر جب یہ قبروں سے باہر نکلے گا تو عجیب کیفیت ہوگی، عجیب حالت ہوگی. کفار پریشان ہو جائیں گے اور اس وقت کہیں گے یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ہماری بربادی، ہمیں تو یہی وہ دن معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ہم نے اس کی تصدیق نہیں کی، ہائے بربادی ہماری. یہ تو وہی دن ہے. انہیں کہا جائے گا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے مریں گے، مرنے کے بعد دیکھ لیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہا جائے گا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. اور اس وقت اس میدان محشر اور قیامت کی اس سختی کو دیکھ کر کافر لوگ یہ کہیں گے کہ ہم برزخ میں کتنی دیر رہے ہیں، کہیں گے کہ 10 دن، الا لبثتم الا 10، معلوم ہوتا ہے ٹوٹل 10 دن رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص یہ کہے گا، یعنی آپس میں گفتگو کریں گے اور چھپ کے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہم قبر میں کتنے دن رہے، یعنی تقریباً 10 دن جو ہے ہم ان قبروں میں رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما، ہم اس شخص کو خوب جانتے ہیں جو یہ کہے گا کہ تم جو ہے صرف ایک دن ہی قبر میں رہے ہو. یعنی محشر کی سختی کو دیکھ کر برزخ کا زمانہ انہیں ایسے معلوم ہوگا گویا کہ وہ ایک دن ہی کا زمانہ تھا. تو اس طرح جب انسان قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے بکھرے ہوئے ہوں گے. یوم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، یہ ٹڈیوں کی طرح جو ہے اسی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے. پھر انہیں جمع کیا جائے گا اور پھر انہیں محشر کے میدان میں حساب کی جگہ میں جہاں حساب ہوگا وہاں انہیں لایا جائے گا. اللہ پاک نے اگلی آیت میں اس کو بیان فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، محشر کے میدان میں ہر انسان اس طرح سے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا. محشر کے میدان میں پیشی کس طرح سے ہوگی، انسان کس طرح سے حاضر ہوگا، پھر کس طرح حساب لیا جائے گا، محشر کی کیا کیا سختیاں ہوں گی اور وہ دن کتنا سخت ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں ایسا ڈرایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ ایک بڑا عظیم حادثہ ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت آ رہی ہے، اس کے لیے تیاری کرو. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ دنیا میں سانس دیے، یہ موقع دیا، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی زندگیوں کا رخ پھیر دیں اللہ کی طرف، پھیر دیں جنت کی طرف، پھیر دیں ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف اور شریعت کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف اور دین اسلام کی طرف. وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں. اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائیں، ہماری اولاد کی اصلاح فرمائیں، ہمارے
تمام جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کی اصلاح فرما کر سب کو اسلام کی طرف واپس لوٹا دیں اور فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے علامات قیامت ہیں، دجال کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دیگر جو علامات ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی درس میں ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ آگے محشر کے میدان میں انسان کی پیشی کس طرح سے ہوگی، زندگی رہی تو اگلے درس میں جو ہے اس کو بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا، سننا، پڑھنا، کہنا سب قبول فرمائیں اور اپنے مخلص بندوں میں اللہ شامل فرمائیں۔